السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، آج کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم عربی لغت دیکھنے کا جو طریقہ ہے اس کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کے درس میں ہم یہ بتانے والے ہیں کہ عربی زبان میں بہت سارے کلمات ایسے ہیں جو کسی قاعدے کی بنیاد پر، کسی اصول کی بنیاد پر اصل سے بدل دیے جاتے ہیں۔ کوئی مان لیجیے لفظ ہے واول، عربی میں جسے حرف علت کہا جاتا ہے، تو وہ کسی قاعدے کی بنیاد پر کسی دوسرے لفظ سے، کسی دوسرے واول سے، کسی دوسرے حرف علت سے بدل دیا جاتا ہے۔ اب ہمیں جب یہ حرف بدل دیا گیا کسی دوسرے حرف علت سے، کسی دوسرے واول سے یہ بدل دیا گیا، تو ہمیں اس کو کہاں اور کس جگہ تلاش کرنا ہوگا۔ تو ہمیں اسے کہاں اور کس جگہ تلاش کرنا ہوگا، یہ آج ہمیں جاننا ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو سب سے پہلے ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اعلال، جسے حرف علت کا بدلنا یا تعلیل، یہ قواعد ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہونا چاہیے۔ عربی زبان میں جو اعلال اور تعلیل کے قواعد ہیں، یہ قواعد اگر آپ کو آتے ہیں تو یہ ساری پریشانیاں اور دقتیں آپ سے رفع ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، اور آپ آسانی سے کسی بھی لفظ کو جو آپ کے سامنے آ رہا ہے وہ عربی لغت کے اندر تلاش کر سکتے ہیں۔ مان لیجئے ایک لفظ ہے بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، قالا۔ اس کا معنی ہوتا ہے اس ایک مرد نے کہا۔ ایسے ہی ایک دوسرا لفظ ہے باع، قالا باع، اس ایک مرد نے بیچا۔ یہ فعل کے طور پر استعمال ہوتا ہے، ورب کے طور پر فعل ماضی ہے جسے پاسٹ ٹینس کہا جاتا ہے، وہ ہے اس نے کہا، اس نے بیچا۔ اب اگر آپ اس لفظ کو عربی ڈکشنری میں تلاش کرنا چاہیں تو آپ کو یہ ان شکل میں، یعنی جو شکل اس کی نظر آ رہی ہے، اس شکل میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ یعنی اگر آپ کہیں قاف میں جاؤں میں، پھر دوسرا حرف ہو، الف ہو اور لام ہو، اس طرح سے اگر تلاش کریں گے اس جگہ آپ کو یہ لفظ نہیں مل پائے گا۔ یا اسی طرح سے باع کا لفظ ہے، یہ باع کا جو لفظ ہے، اس کو اگر آپ باء، الف اور عین میں تلاش کریں گے تو یہ آپ کو عربی ڈکشنری میں نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس لفظ میں عربی قواعد کی بنیاد پر تعلیل ہوئی ہے۔ اس میں حروف جو بیچ والا خاص طور سے حرف ہے، یہ اصل میں کوئی دوسرا لفظ ہے جو قاعدے کی وجہ سے اس الف سے بدل گیا ہے۔ یا اسی طرح سے یہاں دوسرا لفظ ہے جو الف سے یہاں بدل گیا ہے، اور یہ قاعدے ہمیں معلوم ہوں گے تبھی ہم اس چیز سے اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں اور ہم اس کو عربی زبان کی ڈکشنری میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ایسی صورت میں ہمیں اس کی اصل یعنی اس کا مادہ جاننا ہوگا۔ یہ لفظ جو ہمارے سامنے موجود ہے، اس کا اصل مادہ ہمیں جاننا ہوگا، اور وہ مادہ ہم کیسے جانیں گے کہ یہ لفظ جب ہم دیکھتے ہیں اس کے مختلف سیغے، جیسے قالا، اب اگر اس کا مضارع دے کر آئے تو یقولو ہو جاتا، مضارع اگر مستقل آئیں گے تو یہ یقولو،
ہو جاتا ہے، یا قولو یہ اس کا مضارع آتا ہے، قال کا مضارع یقولو آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اس کا مصدر قول آتا ہے، اس کا مصدر کیا آتا ہے؟ قول، قول، یہ اس کا مصدر آ رہا ہے، یہ اس کا مصدر آیا قول۔ تو یہاں ہم نے دیکھا کہ قانا میں واو نہیں ہے، جبکہ یہاں واو آ گیا، اسی طرح سے یہاں بھی واو آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واو یہاں اصل میں ہے، یہاں اصل میں واو ہے، لہذا جب ہم اس لفظ کو تلاش کریں گے تو کہاں تلاش کریں گے؟ ہمارے سامنے ڈکشنری کا جو پیج کھلا ہوا ہے اس، تو یہ با کالا اگر ہم دیکھیں گے تو اس کا مضارع یکون اور یہ قول آئے گا۔ اب اگر ہمیں اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ جب یہ بات ہمیں معلوم ہو گئی تو اب ہم دیکھیں گے کہ یہاں اصل میں واو ہے، تو اب ڈکشنری میں اس طرح سے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پہلے قاف پھر واو اور اس کے بعد لام۔ تو جب ہم اس ڈکشنری میں جا کر اس مادے کے تحت یعنی قاف واو اور لام کے تحت جب دیکھیں گے تو ہمیں یہ لفظ ملے گا لکھا ہوا، تب ہمیں یہ ملے گا قالا، درمیان میں کہیں لکھا ہوا آپ کو مل جائے گا کسی چیز پہ قالا، اور پھر اس کا بعد معنی لکھا جائے گا۔ اس ایک مرد نے کہا فعل ماضی یا اس طرح سے، جو اس سے پہلے پوری ڈیٹیل ہم نے پہلے اس وقت میں اس سے متعلق بیان کی تھی، آئی اصل میں۔ تو یہ جو ہے اصل لفظ ہمیں دیکھنا ہوگا، یہ الف گویا کہ اصل میں نہیں ہے، الف جو ہے یہاں اصل میں نہیں ہے اور یہ اصل میں واو کا۔ تو قالا اصل میں کیا ہے؟ قالا اصل میں ہے قوالا، قوالا، قالا اصل میں کیا ہے؟ قوالا ہے، لہذا ہم جب واو میں پہنچیں گے تب یہ لفظ میں ملے گا، نہ کہ الف میں، نہ کہ الف میں۔ تو یہ عربی قاعدے ہیں، یہ تعلیم کے قاعدے ہیں، ان کی بنیاد پر ہمیں اس لفظ کو یہاں تلاش کرنا ہوگا، یہاں نہیں کہ یہاں ہم کاف اور الف میں یا اور لام میں تلاش کریں، کاف الف لام میں یا لفظ نہیں ملے۔ آئیے سنیں، اسی طرح سے یہاں ہمارے سامنے ایک دوسرا لفظ ہے با، یہ ایک دوسرا لفظ ہے ہمارے سامنے با۔ اس کی ہم مختلف جب سنتے ہیں ماضی کی شکل میں یا مضارع کی شکل میں یا کسی اور دوسرے گردان یا مصدر کی شکل میں اگر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مضارع آتا ہے یبیعو، 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 یہ اس کا مضارع ہے، باع یبیعو بیعن، اور اسی طرح سے مصدر آئے گا تو بیعن، یہ اس طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں باع کے بعد یا ہے، باع کے بعد کیا ہے؟ یا، لہذا اگر ہمیں یہ لفظ تلاش کرنا ہے تو ہمیں کہاں ملے گا یہ لفظ؟ یہ لفظ ہمیں کہاں جا کے ملے گا؟ کہاں تلاش کرنا ہوگا؟ باع بنا ہوگا، یا بنا ہوگا، اور اسی طرح سے عین بنا ہوگا، باع یا عین میں جا کے یہ لفظ ہمیں تلاش کرنا ہوگا باع، یا بعین لکھا ہوگا اس طرح سے یا اس طرح سے لکھا ہوگا، دونوں طرح سے لکھا ہو سکتا ہے، اس طرح سے بھی لکھا ہو سکتا ہے ڈکشنری میں اور اس طرح سے بھی لکھا ہو سکتا ہے۔ لہذا باع کو اگر ہمیں تلاش کرنا ہے تو باع یا اور عین میں تلاش کرنا ہوگا، اور اس کے تحت ہمیں لکھا ہوا ملے گا باع، فعل ماضی، فعل ماضی باب ضربا کے تحت یہ آپ کو ملے گا۔ اس کا معنی ہوگا خرید و فروخت کرنا، اس کا معنی ہوگا خرید و فروخت کرنا۔ تو یہ جو ہے یہ اصل میں قاعدہ ہے، یہ اصل میں
اس طرح سے ہمیں اگر یہ قواعد کے تحت کچھ الفاظ بدلے ہوئے ہیں، ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ الفاظ کچھ بعض قواعد کی بنیاد پر بدل دیے جاتے ہیں اور ان کی جگہ کوئی دوسرا لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے، کوئی دوسرا لفظ ان کی جگہ آ جایا کرتا ہے۔ تسنیہ یعنی دو جوڑا بنانے کے لیے، یا اسی طرح سے جمع پلورل بنانے کے لیے، یا اسی طرح سے فعل کی جو مختلف فارم ہیں، فرسٹ فارم، سیکنڈ فارم، تھرڈ فارم، ING فارم، تو یہ ساری چیزیں ہر زبان میں ہوتی ہیں، اردو میں بھی ہوتی ہیں۔ اردو میں بھی کئی جگہ ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی لفظ بدل کے دوسرا لفظ اس کی جگہ استعمال کر لیا جاتا ہے، انگلش میں بھی ہوتا ہے، عربی میں بھی اسی طرح سے یہ قواعد ہے کہ عربی کے جو واویل ہیں، عربی کے جو حرف علت ہیں، ان حرف علت کو کبھی کبھی بدل دے، اور عربی کے حرف علت کون سے ہیں وہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ وہ ہے ایک تو یہی الف، ایک تو یہی الف، یہ حرف علت میں سے آتا ہے، اور اسی طرح سے واو، اسی طرح سے واو، اور تیسرا ہے یا، تیسرا ہے یا۔ یہ تین حرف جو ہے یہ حرف علت مانے جاتے ہیں عربی کے، اور ان میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، ان حروف میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ کبھی مان لیجیے شروع میں فتح ہے تو فتح کے موافق چونکہ الف آتا ہے تو الف بنا دیا، جیسا کہ ابھی ہم نے مثال دی۔ با اصل میں کیا ہے؟ یہ با اصل میں ہے بیا، با یا بیا، یعنی اس پر بھی فتح ہے اور اس پر بھی فتح ہے اور اس پر بھی فتح ہے، تینوں پر فتح بیا۔ اور اسی طرح سے چونکہ با کے موافق الف ہے، یعنی فتح کے موافق کیا ہے؟ الف ہے، اس لیے اس یا کو ہم نے الف سے بدل دیا اور ہو گیا وہ با۔ جب مضارع میں لے کر آئیں گے تو یہ بھی وہ ہوتا ہے ضربہ یا ضربو سے چونکہ آتا ہے، یہ بھی او یعنی با پر کسرہ آ جاتا ہے، با پر کیا آ جاتا ہے؟ ابھی مضارع کی بحث آئے گی تو وہاں بدلا جائے گا، تو چونکہ یہاں کسرہ آ گیا اور کسرہ کے موافق کیا ہے؟ یا ہے، اس لیے یہ بھی میں یہ یا واپس آ جاتا ہے، یا بھی او میں یہ یا واپس آ جاتی ہے، یہ بھی ہو جاتا ہے، یہ مضارع ہو گیا۔ آئی بس میں تو اسی طرح سے قال یقولو میں بھی ہوا، قال یقولو میں بھی ہوا کہ قال میں ہم نے دیکھا کہ واو ہے اور اس سے پہلے فتحہ ہے، اس لیے اسے الف سے بدل کے قالا ہو گیا، قولا۔ قولا جو ہے وہ الف سے بدل کر واو الف میں بدل کے قالا ہو گیا جو کہ قولا تھا، لیکن جب ہم مضارع اس کا لے کے آئے تو اس سے پہلے کیا ہے؟ واو سے پہلے ضمہ آ رہا ہے، اس لیے اس واو کو ہم اصل شکل میں لے کے یقولو بنا لیا، جیسا کہ ابھی اس سے پہلے ہم نے بتلایا۔ تو بنیادی طور پر اس پورے بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہمیں ڈکشنری میں اس طرح کے الفاظ قالا، با یا اسی طرح سے اور جو دوسرے الفاظ ہیں ان کو تلاش کرنا ہے تو یہ ہم دیکھیں گے کہ ان میں تعلیل یعنی حرف علت کو کسی دوسرے حرف علت سے بدلا گیا ہے یا نہیں بدلا گیا۔ اگر بدلا گیا ہے تو وہ کون سا حرف علت ہے، اسی حرف علت کے اعتبار سے ہم وہاں کیا ہے تبدیلی کر کے اسی مادے کے تحت دیکھیں گے۔ اگر ہم اسی تبدیل شدہ شکل کو تلاش کرنا چاہیں گے تو یہ لفظ ہمیں نہیں ملے گا، اور اس کے کئی قواعد ہیں، یہ قواعد آپ کو اصل میں پڑھنا ہوں گے، صرف کی کتابوں سے ان قواعد کو جاننا ہو۔ آئیے ایک مثال اور ہم دیکھتے ہیں۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ
مصدر ہوتا ہے. مصدر کا مطلب وہ جس سے فعل بنایا جا رہا ہے، جس سے ورب نکالا جا رہا ہے. جیسے اردو میں یا ہندی وغیرہ میں مصدر کا جو معنی ہم کرتے ہیں اس کے آخر میں نہ آتا ہے. جیسے کھیلنا یہ مصدر ہو گیا، کودنا یہ مصدر ہو گیا، یا اسی طرح سے پڑھنا لکھنا یہ مصدر ہو گیا. تو مصدر جو عربی میں ہوتا ہے اس مصدر میں کبھی کبھی تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ شروع میں اگر کوئی حرف علت ہے تو اس حرف علت کو ہٹا کر کہیں دوسری جگہ کسی دوسرے لفظ سے بدل کے رکھ دیا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ کو ملے گا ایداتن، یہ ایک لفظ ملے گا. یہ ایک لفظ ملے گا ایداتن. ہم عین ہے پھر لام ہے پھر بولتا ہے ایداتن. یہاں اس کلمے کے اندر تعلیل ہوئی ہے، علت، حرف علت کو بدل کر دوسرے لفظ میں رکھا گیا ہے اور اس کی جگہ بھی بدل گئی ہے. تو اس کو اگر ہم تلاش کریں گے، اگر آپ عین دال اور گل تا میں تلاش کریں یا ہاں میں اگر تلاش کریں گے تو یہ آپ کو شاید کہ نہیں ملے گا. یہ شاید آپ کو نہیں ملے گا. یہ لفظ آپ کو کہ یہ آپ کو عین دال اور تا میں تلاش کریں نہیں ملے گا آپ کو. پھر آپ کو یہ لفظ کہاں ملے گا؟ یہ لفظ آپ کو اس قاعدے کو پہلے سمجھیں گے جس قاعدے کے تحت اس میں تبدیلی ہوئی ہے. پھر اصل مادے کی جگہ اگر آپ تلاش کریں گے اس کو تو یہ آپ کو مل جائے گا. اور ہم جانتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر عربی کلمے کے اندر واو شروع میں ہو، کبھی کیا ہے واو شروع میں ہو اور وہ مصدر ہو تو ایسی صورت میں اس واو کو حذف کر کے آخر میں یہ تا بڑھا دیتے ہیں. اور اگر درمیان والا حرف ساکن ہے تو اسے متحرک کر کے، کیونکہ متحرک شروع میں ہونا چاہیے، عربی زبان میں پہلا ساکن نہیں پڑھا جا سکتا، اس لیے اسے متحرک کر کے پڑھ دیتے. تو ایسے ہی ایداتن ہو گیا. یہ اصل میں یہ کیا ہے؟ اس کی اصل جو ہے وعدن، اس کی اصل ہے. ایداتن کی اصل کیا ہے؟ وعدن، وعدہ کرنا. یہ جو ہے اس کی اصل ہے. اب اس کے واو کو ہم نے کیا کیا؟ گول سے بدل کے آخر میں لے آئے اور یہاں عین کسرہ دے کر ایداتن پڑھا اس کو. تو یہ ہمیں یاد معلوم ہونا چاہیے. قاعدہ اگر ہمیں معلوم ہوگا تب ہم اس لفظ کو تلاش کریں گے. اب ہم اس لفظ کو کہاں تلاش کریں گے؟ تو ہمیں ڈکشنری میں عین دال تا نہیں بلکہ یہ لفظ ہمیں کہاں ملے گا؟ واو، عین اور دال. یا وعدہ لکھنا ہوگا ایسے سیدھے سیدھے، وعدہ بھی ایسے سیدھے سیدھے لکھا ہو سکتا ہے. تب آپ کو ملے گا وعدہ یعیدو، وعدہ یعیدو، وعدن و عدتن، وعدن و عدتن. اور چونکہ عین پر کسرہ اس لیے آ رہا ہے کیونکہ باب ضربہ سے آ رہا ہے اور باب ضربہ میں کسرہ ہوتا ہے، ایک یہ علامت کے طور پر ہو جائے گا. وعدہ یعیدو عدتن، وعدن و عدتن. تو یہ ہو گیا مصدر. یہ کیا ہو گیا؟ مصدر ہو گیا. تو یہ ایک قاعدہ ہے. اس طرح سے ہم اپنے جو کلمات ہمارے سامنے ہوں گے ان کو آسانی سے پہچان سکتے ہیں. جو قواعد ہم عام طور سے جانتے ہیں ان کو ہمیں اسی اعتبار سے فالو کرنا ہوگا. اور جو قواعد ہم نہیں جانتے ہیں تو انہیں سیکھنا پڑے گا. بغیر سیکھے یہ کام نہیں ہو سکتا ہے. تو آئی بات میں تو یہ بنیادی طور پر ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کسی کلمے کے اندر تعلیل ہوئی ہے
کلمہ ایسا ہے جو بدل کر اس کا کچھ ہو گیا ہے تو اصل کا اعتبار کرتے ہوئے ہمیں اس لفظ کو ڈکشنری میں تلاش کرنا ہوگا، مادے کا اعتبار کرتے ہوئے اس لفظ کو تلاش کرنا ہوگا۔ ایسے ہی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم تعبیر کرتے ہیں کسی کلمے کے اندر، کوئی علت اس کے اندر پائی جاتی ہے، اس علت کی وجہ سے اس حرف کو کبھی کبھی بدل دیا جاتا ہے۔ جیسے ابھی ہمارے سامنے یہی ایک لفظ ہے وعدہ، یعنی اس کا وعدہ، یعدو، یعدو، یہ اس کا مضارع ہے، یعدو یہ اس کا مضارع ہے، وعدن وعدتن، یہ اس طرح سے وعدن وعدتن یہ لفظ آئے۔ مان لیجیے ہمارے سامنے یہ لفظ نہیں ہے، یہ لفظ ہوگا تو ہمیں اسی طرح سے تلاش کرنا ہے، یہ لفظ ہے تو ہمیں اس طرح سے تلاش کرنا ہے جیسا کہ ابھی ہم نے بتایا، لیکن ہمارے سامنے یہ لفظ ہے اور یہاں سے واو حذف ہو گیا ہے، مضارع سے واو حذف ہو گیا ہے۔ اس کی اصل اگر ہم کریں گے، اس کا وزن ہم کریں گے تو یہ ہو گیا یعل، کیونکہ فا جو تھا وہ اصل میں حذف ہو چکا ہے، فا یہاں سے حذف ہو چکا ہے۔ یہاں ایک بات یاد رہے کہ فا عین لام ان کو اصل مان کے وزن کیا جاتا ہے کلمات، اس کی بحث ابھی کسی اور موقع پر بیان کی جائے گی۔ تو یہاں جو کلمات کا وزن کرتے ہیں فا عین لام، اور فا کی جگہ پہلا لفظ ہوتا ہے، عین کی جگہ دوسرا لفظ ہوتا ہے اور لام کی جگہ تیسرا لفظ ہوتا ہے۔ اسی لیے پہلے لفظ کو فا کلمہ، دوسرے کو لام کلمہ اور عین کلمہ، دوسرے کو عین کلمہ اور تیسرے کو لام۔ اب یہاں ہم دیکھیں گے تو چونکہ یہاں سے واو حذف ہوا ہے، مطلب وہ ہٹا دیا گیا ہے قاعدے کے مطابق، تو یہاں جب ہم اس کو وزن کریں گے تو وزن کے وقت بھی ہم پہلے لفظ کو ہٹا دیں گے، تو یہ لفظ کیا بنے گا؟ یعل، یعل جو ہے وہ کیا بنے گا؟ یعل، یعلو، یعلو، یعلو کے وزن پر یہ ہو جائے گا۔ آئے بات سمجھ؟ تو یعلو کے وزن پر یہ ہوگا۔ اس لیے جب ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں سے فا کلمہ حرف ہے، اب ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے یہ کس قاعدے کے تحت ہوا ہے اور وہ لفظ کیا ہے۔ تو ہم نے جب غور و فکر کیا، اس سے ملنے والے اور جو دوسرے کلمات ہیں ان پر دیکھا، مضارع ماضی کو دیکھا اور اس طرح سے دوسرے مصدر کو دیکھا، یا اسی طرح سے اور جو دوسری چیزیں اس سے بن کر آئی ہیں، نکل کر آئے، اس کے مشتقات جو ہیں ان کو دیکھا، تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہاں واو بھی ہے، یہاں کیا ہے؟ واو بھی ہے، لہذا ہم اسے واو عین دال میں تلاش کریں گے تو یہ ہمیں ملے گا، تو ہمیں یہ وہاں ملے گا۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ مل ہی جائے، کیونکہ یہ مضارع ہے، ماضی تو آپ کو ملے گا، مضارع کی کوئی گارنٹی نہیں، کبھی دے دیتا ہے کوئی لغت لکھنے والا اور کوئی لغت لکھنے والا نہیں بھی دیتا ہے، تو یہ بات آپ کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک مثال بہت مشہور ہے، اس کو بھی اس تناظر میں دیکھ لیا جائے، اور وہ یہ ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں قرآن مجید میں بہت جگہ پڑھا ہوگا قل، یہ جو لفظ آپ نے بہت جگہ قرآن مجید میں بھی پڑھا ہوگا قل، یہ فعل امر ہے، امر کا مطلب ہے اس میں حکم دیا جا رہا ہے کسی مخاطب کو، سامنے والے کو، قل کہہ دیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی جگہ خطاب کیا ہے قرآن مجید میں اس لفظ کے ذریعے سے، قل اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے ان کافروں سے، مشرکوں سے یا مومنین سے آپ کہیے۔ تو یہ جو ہے قل کا معنی ہے، قل کا یہ معنی۔ اب اسے ہم تلاش کریں گے عربی ڈکشنری میں کہ یہ کیا ہے لفظ، تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں
तालील हुई है, यहाँ तालील हुई है। और ये कुल जो है असल में कोई और दूसरे अल्फाज से बनकर आया है, किसी और दूसरे लफ्ज से ये बनकर निकल कर आया है। असल में ये था अरबी जुबान के एतबार से उक़ूल, ये है असल में कुल, असल में उक़ूल है, कुल असल में उक़ूल है। उनसुर के वजन पर काला या कुलू से, जो लफ्ज अभी अपने इससे पहले पढ़ा काला, उसी से ये लफ्ज बन के आया कुल, असल में उक़ूल है उनसुर के वजन पर, उफ़ऊल के वजन पर, उफ़ऊल के वजन पर उक़ूल है। अब यहाँ क़वाइद अरबिया के तहत ये वाव हज़फ कर दिया गया और इसकी हरकत जो ज़म्मा था वो काफ पर आ गई। शुरू में ये हर्फ इसलिए इजाफा किया जाता है कि फा कलमा जो था काफ वो साकिन हो गया था फेले अमर में, जैसा कि कवायद है उसको आगे बताया जाएगा। तो ये अब चूंकि साकिन रहा नहीं, इसलिए इसकी जरूरत नहीं रही, इसलिए इसकी जरूरत नहीं रही, लिहाजा ये क्या हो गया कुल। तो ये असल में क्या था, उक़ूल, असल में ये उक़ूल था। और क़वाइद की वजह से, तालील की वजह से, हर्फ इल्लत में जो तब्दीलियां होती हैं उन तब्दीलियों की वजह से ये क्या हो गया कुल। लिहाजा अगर हम इसे तलाश करेंगे अरबी जुबान में तो असल का एतबार करते हुए तलाश करेंगे, और अगर हम इसे काफ और लाम में तलाश करना शुरू कर दें तो ये लफ्ज हमें यकीनन नहीं मिलेगा। हम पूरी जिंदगी तलाश करते रहेंगे तब भी हमें ये काफ और लाम में नहीं मिलेगा, बल्कि हमें ये लफ्ज कहां मिलेगा, ये लफ्ज हमें वही मिलेगा जहां हमें काला मिला, जहां हमें काला मिला है, और वो है कौल, वो है कौल, यानी काफ वाव और लाम में ये लफ्ज हमें जाके तलाश करना होगा, तब हमें जाके ये कुल का लफ्ज मिलेगा। आई बात में। तो ये आज के दर्स में हमने तालील से मुताल्लिक चंद बातें आपके सामने रखी कि अगर किसी कलमे के अंदर तालील वाक़े हुई है, यानी हर्फ़े इल्लत की वजह से कोई तब्दीली वाक़े हुई है, तो उस तब्दीली का एतबार करते हुए हम असल को देखेंगे, असल लफ्ज को देखेंगे, असल मादे को उसमें देखेंगे, और वो मादा फिर हम ऊपर जो डिक्शनरी में लिखा हुआ होगा उसके तहत वो लफ्ज हमें मिल जाया करता है। आई बात में, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। आज के लिए बस इतना ही, इंशाअल्लाह अज़ीज अगले कायदे के तहत फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।